ساتھیوں کے پاس ٹائم کافی ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آپ نے محسوس کیا ہوگا اذان ہو رہی ہے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے. میں پہلے گزارش کروں گا کہ اذان کا جواب دے دیجئے تاکہ میں ایک بات ضروری آپ کے سامنے پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کی وضاحت کیا کرتے تھے. آپ کے پاس آپ کی زوجہ مطہرہ آپ کی بیوی تشریف لائیں اعتکاف میں. جب آپ ان کو الوداع کرنے جا رہے تھے تو اسید بن خضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما دونوں گزر رہے تھے. فرمایا لا رسلکما، رک جاؤ. کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا. کہ ان هذه صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں کیسے خیال آ سکتا؟ ہم تو اس لیے جلدی سے نکلے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی طاہرہ مطہرہ سے. فرمایا سنو، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان اس طرح چلتا ہے انسان میں جس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی ہے. میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھیے. تو میں نے بھی تلاوت کو جاری رکھا. اذان ہو رہی تھی تاکہ آپ کو یہ مسئلے کی وضاحت کر دی جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اذان کہہ رہے تھے تو ان کو غلام کو آواز دی اور ایک بہت مہم مسئلے کے لیے اذان کہتے کہتے حکم دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو اور قرآن کی بات ہو رہی ہو تو پھر اس کو مکمل کر کے اذان کا جواب دے دیا جائے. اذان ہوتے ہوتے گفتگو ضروری ہو تو وہ ہو سکتی ہے. اور میں اس بات کی تردید بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ ذہن اور میسیجز بھی آتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہوتی گفتگو کرتا ہے تو وہ بری موت مرتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی اجازت دی ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے دل میں یہ شک نہ پیدا ہو کہ دیکھو بات تو دین کی ہو رہی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اس کو سننا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگلی بات بھی بتا دوں، اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد درود پڑھنا، اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کو اس کی شفاعت کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کے نصیبے میں فرمائے.